बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बड़ा संजीदा इल्ज़ाम है पाकिस्तान की फ़ौज पे कि उन्होंने मुदाखलत की है सेनेट के इंतखाब में एतमाद के वोट के मामले के ऊपर भी। और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर पहले भी ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। DGISPR से जब सहाफ़ियों ने इस बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा था अगर सबूत हैं कोई तो ले आए, और अगर कोई इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो हमें लाकर सामने रखें तो हमें पता चले ये कोई हवा के अंदर बातें हैं। वो इसको अहमियत इसलिए नहीं देते कि इस पर सबूत नहीं होते। और उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि जी हमारा सियासत के अंदर कोई इस वक्त अमल दखल नहीं है, हम अपने आप को सियासत से बाहर रखना चाहते हैं। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमें काम करना होगा, हुकूमत किसी की भी होगी, जिसकी भी हुकूमत होगी उसको फॉलो करेंगे, उसके साथ काम करेंगे। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लेकिन PMLN के इल्ज़ामात बड़े संजीदा हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी नहीं लगा रही। मैंने नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी वालों ने ये कहा हो कि पाक फ़ौज ने सेनेट के इंतखाबात के अंदर कोई ज़्यादती की है या कोई ऐसी चीज़ की है। हालांकि एक सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाली जीती है जहाँ पे उनके पास वोट पूरे नहीं थे, लेकिन PMLN जो है वो अपनी सीटें हारी है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उन्होंने बेशक जितवा दिया, लेकिन वहीं पे उसी के मद्दे मुकाबल दूसरी सीट के ऊपर उनकी उम्मीदवार हार गई है। हम इन इशूज़ पे बात करेंगे, लॉन्ग मार्च के ऊपर भी बात करनी है। आज ही के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ करवा दूँ, तीनों ख़वातीन हैं। आलिया हमजा साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सैयदा शैला रज़ा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं, और रुमीना खुर्शीद आलम साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं PMLN से। मैं सबसे पहले रुमीना खुर्शीद आलम साहबा से पूछ लेता हूँ कि ज़रा बड़ा टफ है क्वेश्चन, लेकिन सीधा वही सवाल है कि क्या आपके पास ऐसे कोई सबूत मौजूद हैं कि पाक फ़ौज ने धांधली करवाई है सेनेट के इंतखाबात में या असरअंदाज होने की कोशिश की है, जिस बिना पे आपके साबिक़ वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मैं DGISPR को एक ख़त लिखने का सोच रहा हूँ? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखिए, जहाँ तक बात है सेनेट के इलेक्शन की और जिस तरह से बातें हुई हैं, जिस तरह कि हमने अगर गुज़श्ता जो सेनेट चेयरमैन का जब अदम एतमाद का इलेक्शन हुआ उसमें जो कुछ हुआ हम सब ने वो भी देखा, और वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और आज जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जो हालत ज़ार हुकूमत की हुई और जो वज़ीर आज़म साहब के जिस तरह के बयानात आए, जिस तरह पे उन्होंने लानत जो है तमाम तर लोगों पे भेजी, किसी को चोर कहा, किसी को डाकू कहा, बल्कि पूरी पार्लियामान को एक कहा जिसमें वो खुद भी आते हैं, और बार बार कहा कि अपोजिशन ने जो है वो ये सब कुछ किया और चोर हैं और लुटेरे हैं। तो काश कि उनके पास भी वो सबूत हों जिसमें देखे बता सके। मैंने तो कहा था कि सारी पार्लियामेंट पे आप इल्ज़ामात लगाते हैं, एक अकेली जो है, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, ना कोई बहुत बड़ा कोई असर रसूख है ना कुछ है, तो मेरे पे ही साबित कर दें कि हम एज अ अपोजिशन मैंने क्या किया या किस तरह से किया जो आप इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं। तो इसी तरह जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की, और क्योंकि देखिए जो इदारे होते हैं हम लोग सब एक दूसरे हर इदारे की इज्जत भी करते हैं, और आपको जब कोई गिले शिकवे परेशानी बात कोई ऐसी नजर आती है तो डेफिनेटली फिर आप अपने आप ये कह रही हैं क्योंकि इमरान खान ने, और आप ये कह रही हैं, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, मुझे बीच में सवाल करने का इख्तियार दो ना। साहब मुझे बात मेरी मुकम्मल करने दें। देखिए बात सुनिए, मुझे सवाल तो करने दीजिए ना, बात आप ही करेंगी। जब कोई इदारा कहता है कि हमारा कोई अमल दखल नहीं है, और फिर स्ट्रांगली, क्योंकि खुद बार बार इससे पहले कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते, इमरान खान साहब ने खुद फरमाया कि एजेंसियों से पूछें कहाँ पे क्या हुआ। तो फिर जब एजेंसियां इनको सारी रिपोर्ट्स देती हैं तो फिर हमारा भी तो हक बनता है कि हम भी जो इदारे हैं या एजेंसीज हैं या कुछ है तो हम भी तो उनसे बात कर सकते हैं कि क्या नहीं, आप उनसे बात कर सकते हैं रुमीना। नहीं, सवाल कुछ और था रुमीना। सवाल ये था, इमरान खान ने, आप कह रही हैं कि सवाल का बहुत क्लियर जवाब दिया। आपने कहा कि इमरान खान हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और बकौल आपके, या चले मैं आपके साथ मिल जाता हूँ, इमरान खान ने आप लोगों पे झूठे और गलत इल्ज़ामात लगाए। तो पूरी आवाम ने सुना है। मेरी अर्ज़ तो सुन लेना, आप सवाल तो सुन लें, आपको जल्दी किस बात की। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो झूठे हैं। इल्ज़ामात जो लगाए हैं इमरान खान ने वो झूठे हैं, इस बात को हम सब मान लेते हैं। लेकिन क्या उसका बदला पाकिस्तान की फ़ौज से लेंगे और उनके ऊपर वही वाले इल्ज़ामात लगाएंगे? यानी अगर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं तो उसके बदले में आप पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाएंगे? आप देखिए, आप शायद खाकान अब्बासी साहब की बात को भी ट्विस्ट कर रहे हैं और आप मेरी बात को भी शायद ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात ऐसे कतन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भी खत लिखेंगे और कहेंगे, क्योंकि देखें दावा कौन कर रहा है
کس نے دعویٰ کیا؟ جیسے عمران خان صاحب نے دعویٰ فرمایا, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ایسے کیا. کس ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے, اگر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس میں مداخلت نہیں کریں گے, اور عمران خان صاحب نے فرمایا کہ نہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مداخلت نہیں کریں گے, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ پوچھیں. امینا انہوں نے کبھی نہیں کہا, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مداخلت نہیں کریں گے. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے میری بات سنی, میری نہیں, آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا ایجنسیوں سے بھی پوچھیں, الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ایجنسیوں سے بھی پوچھیں, ان سے رپورٹ لے, ان سے پوچھیں کیوں. یہ کیا عمران خان صاحب نے نہیں کہا؟ نہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کبھی نہیں کہا کہ وہ سینٹ انتخاب میں مداخلت نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ, میری عرض سنیں, نواز شریف صاحب نے ان کی ویسے شیلا رضا صاحبہ, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, میرے خیال رومینہ صاحبہ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہم نے سوال کیا تھا, ہم نے ڈی جی آئی, جی رومینہ ٹھیک ہے, آپ کی بات مکمل ہو گئی. جو بات کی تھی نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے, اور جنرل فیاض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے, ان دونوں نے دھاندلی کی ہے اور ان دونوں نے 2 نمبری کی ہے اور پاکستان کے اندر حکومت لے کر آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. یہ سوال ان سے پوچھا تھا میڈیا پرسنز نے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی مداخلت سیاست کے اندر نہیں کر رہے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم یہ بھی نہیں کریں گے. وہ اتنا ڈیٹیل نہیں گیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے, اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو لے کر آ جائیں. آپ کو لگتا ہے سیدہ شیلا رضا صاحبہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینٹ کے انتخاب میں فوج نے کوئی دھاندلی کروائی ہے یا کوئی مداخلت کی ہے جس پہ لیٹر لکھنا چاہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب؟ آپ کے پاس ہے شواہد؟ اچھا, جب یہ بات نواز شریف صاحب نے کی تھی اور چیئرمین بلاول سے اس طرح سے بات پوچھی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب اس طرح گلگت بلتستان میں, آئی ریممبر, تو چیئرمین بلاول صاحب نے اس کا بڑا واضح جواب دیا تھا کہ وہ اتنی دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو ثبوت لانے چاہیے, کوئی ثبوت ہوگا تو ثبوت ہوگا. اور اب جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے, تو جب ایک جرنلسٹ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنی بات کا جواب ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ میں ان کی بات کو ایکسپلین کروں یا کچھ کروں, تو بہتر وہ ہوگا کہ وہ اپنی بات کو خود جواب دیں. باقی رہی بات یوسف رضا گیلانی والے میٹر میں, تو اگر ہم کہیں کہ مداخلت کی ہے تو پھر عمران صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ سچا ہو جائے گا کہ لوگ خریدے گئے اور فوج نے خرید کے دیے. نہیں, وہ تو ویڈیوز تو ہیں نا, وہ جو گیلانی صاحب کا بیٹا ڈیل ویل کر رہا ہے وہ تو ویڈیوز تو ہیں. دیکھیے اس کو ثابت کر دیں گے. نہیں, وہ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میری ہے. کہ ہم اسٹنگ, ایک منٹ, ویڈیو ہونا الگ بات ہے, جو لوگ اسٹنگ آپریشن کے لیے گئے تھے وہ بھی کچھ اقرار کر رہے ہیں. سوال ان سے یہ ہے کہ آپ نے ووٹ ریجیکٹ کرنے کا طریقہ سیکھ کے 8 لوگوں کو کیوں کہا کہ ریجیکٹ کر دو؟ ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہا تھا گیلانی صاحب کے بیٹے نے کہ آپ ان سے سیکھ کے جائیں کہ ووٹ ریجیکٹ کیسے کرنا اور 8 لوگوں کو سکھا دیں اور وہ ریجیکٹ کر دیں. اور یہ نہیں, وہ خالی یہ ویڈیو تو نہیں ہے نا شیلا رضا صاحبہ, ویڈیو کا اگلا حصہ یہ بھی تو تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ 5-5, 7-7 کروڑ پہ آپ کو دیں گے, اور بھی پیسے دیں گے, ترقیاتی فنڈ بھی دیں گے, بے فکر رہو, ایم کیو ایم کا ریٹ تھوڑا زیادہ چل رہا ہے. یہ سارا فنڈ کون دے سکتا ہے؟ دیکھیے ترقیاتی فنڈ, یہ تو اسی سے پوچھیں آپ جو کہہ رہا تھا. اہمیت کیا ہے؟ ایک منٹ میری بات سن لیں عمران. 7-8 کروڑ کی اہمیت کیا ہے جب عمران صاحب 50 کروڑ کا اعلان کر چکے اور خواتین یہ اقرار کر چکی کہ انہیں ابھی صرف 15 کروڑ ملا ہے. تو اس بیچارے 7-8 کروڑ کی جو ملیں گے کبھی کیا اہمیت ہے؟ وہ ہو سکتا ہے آدھی بات اٹھا کے ریکارڈ کر لیو. اصل بات یہ ہے کہ فواد چودھری نے کہا 8 بندے گئے تھے, 8 نے ووٹ ریجیکٹ کر دیے. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسٹنگ آپریشن پہ گئے تھے تو ہم نے تو نہیں کیے. تو انہوں نے 8 لوگوں کو کیوں سکھائے ریجیکٹ کرنا؟ ان کو کس نے پیسے دیے تھے کہ 8 لوگوں کے ووٹ ریجیکٹ کرا دو؟ جی عالی احمد صاحب, اس کا آپ جواب دے دیں, اس کا جواب دے دیں. اور ساتھ مجھے ایک چیز اور بتائیں آپ کہ جو آپ خفیہ بیلٹنگ نہیں کروانا چاہ رہے تھے, اب تو آپ کو وہی خفیہ بیلٹنگ سوٹ کر رہی ہے. یعنی وہاں پہ آپ کی تعداد زیادہ تھی, یوسف رضا گیلانی جیت گئے, اور وہ پیسہ ویسا لین دین, یہ ویڈیو بھی سامنے آگے پتہ چل گیا سب کو کیا 2 نمبری ہوئی ہے. لیکن پاکستان کے قانون کے اندر اتنی گنجائش شاید نہیں بنے گی, اور شاید اس کیس کا بنے گا بھی کچھ نہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اب
दोबारा वही खुफिया बैलेटिंग आपको सूट कर रही है अपना चेयरमैन बनवाने के लिए, वरना अपोजिशन तो आराम से अपना चेयरमैन बनवा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब, इट्स माय फर्स्ट शो आपके साथ और बड़ा मेरा इट्स लाइक मेरे लिए बड़ा फख्र की बात है क्योंकि आप जिनको हम बहुत खुशामदीद जी आपको करते हैं। तो अब मैं डिफरेंट ये जो मेरी ऑनरेबल कोलीग्स हैं उन्होंने बहुत से पॉइंट्स उठाए, मैं पहले उन पे बात कर लूँ और आप वाली बात का मैं आप ही के तवस्सुत से बिल्कुल क्लैरिटी देना चाहूँगी। सबसे पहले रोमीना साहिबा ने कहा इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ की, मुझे ये बात बता दें कल की बात है, मरियम बीबी ने इदारों के बारे में एक ऐसी ही स्टेटमेंट दी है। मतलब मैं दूर क्यों जाऊं, आप गुजरावाला के जलसे में जिस तरह से हमारी फौज के जनरलों को इन्होंने किस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया और किस तरह से इंडियन मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, उसके बाद जैसे जैसे पीडीएम के जलसे होते गए इन्होंने फौज में फूट डलवाने की कोशिश नहीं की। ये आज क्या बात कर रहे हैं, जब इनको थोड़ा सा लगता है कि इनको कहीं से रिलीफ मिलने लगता है वही फौज वही हमारे जनरल्स इनके लिए अच्छे हो जाते हैं। अभी तो इनकी स्टेटमेंट थी सेनेट इलेक्शन से थोड़े दिन पहले कि एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो गई है। अभी जब से प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं वो पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट था, उन्हीं इदारों के वो पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट था, पीएमएलएन ने नहीं कहा था। देखिए लेकिन पीएमएलएन की भी टोन आपने देखा ही है, थोड़ी सी सॉफ्ट जरूर हो गई थी, माइल्ड जरूर हो गई थी। शायद उन्हें अपनी सर्जरी के लिए बाहर जाने की इजाजत मिलने की उम्मीद थी इसलिए वो माइल्ड हो गई थी। देखिए ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपने केसेस बचाने के लिए, अपनी रिलीफ के लिए उन्हीं इदारों को क्रिटिसाइज करते हैं और उन्हीं इदारों को बाद में जो है उनके साथ इनकी माइल्ड टोन हो जाती है। सॉरी टू से जब ये बात करते हैं ना कि सेनेट इलेक्शन हो गया या कोई भी चीज होगी, क्या ये इंडियन फोर्सेस है, क्या ये जो जनरल्स बैठे हैं इनकी वजह से आज हम सुकून की नींद सोते हैं? तो हम में से कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी किसी भी कोई भी पार्टी हो जाए, चाहे वो पीएमएलएन है चाहे अब आप इनको पीडीएम कह लें, इनको इदारों को मलाइन करने की इजाजत नहीं देगी। वो आपसे मांग भी नहीं रहे इजाजत, मैं देखें वो आपसे इजाजत मांग भी नहीं रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। हम जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे रहे हैं आपके, हम उनके दिफा में खुफिया बैलेटिंग में अगर अब आपका बंदा जीत गया कम वोट होने के बावजूद, तो फिर भी तो धांधली होगी ना। अगर आपका बंदा जीत गया यानी यूसुफ रजा गिलानी जीत जाए तो 2 नंबरी है, अगर सादिक संजरानी जीत जाए तो फिर 1 नंबरी है। ये कैसे? देखिए मैं तो इसका जवाब देने लगी हूं, मुझे सबसे पहले शैला बीबी की बात का जवाब देने दें। गिलानी साहब के बेटे ने खुद से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुद से आके एक्सेप्ट किया कि इसके अंदर मैं खुद था और मैं खुद से अपने दोस्तों को ये बता रहा था, जो उनके दोस्त सो कॉल्ड वो जो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर थे, वो तो खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो बड़ी हैरान कुन बात है कि एक बंदा आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खुद कहता है कि जी मैं उस वीडियो के अंदर था और मैं उनको ये बता रहा था। तो इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि इफ यू आर ऑफरिंग अ ब्राइब, अगर आप किसी को वोट टेम्पर करने का कह रहे हैं देन यू शुड बी डिस्क्वालिफाइड और आपको 3 साल की सजा मिलनी चाहिए। ये तो वो बात हो गई। अब आप आ जाए हमें सूट क्या करते और हमें सूट क्या नहीं करता। सर हमें सूट करता है कि पैसा ना आए, हमें सूट करता है कि हमारे लोगों के जमीर की मंडी ना लगे। हम इसी चीज के, इसी नारे के ऊपर, इसी स्लोगन के ऊपर आए। जब अब आप बात कर रहे हैं, अभी एक मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया है और मुझे सिर्फ इतना बता दें, पीएमएलएन के तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीएमएलएन के टिकट पर ही नहीं आए थे। ये तो पीएमएलएन के टिकट पर सिलेक्ट ही नहीं होकर आए, ये भी तो इंडिपेंडेंट में ही काउंट होते हैं। और बहुत से उनके तो हालात ही बहुत बुरे हुए थे उस वक्त। आज अब्दुल कादिर साहब है, सर अब्दुल कादिर साहब हैं, वो उन्होंने आज ज्वाइन किया है। और अगर आप टोटल देखें, अगर ये क्लेम कर रहे हैं ना, हमारे जो आज लोग हैं वो 48 हो गए हैं, और अगर ये वहां से देखें तो इनके जो 50 ये जो क्लेम कर रहे हैं उनमें से भी जी आप हिसाब लगा लें, आपको आइडिया हो जाएगा। उनमें से भी एक जो सेनेटर साहब है वो भगोड़े हैं, वो सबको पता है, वो कभी भी वोट देने के लिए नहीं आएंगे। तो ये यहां पर 49 और 49 के अंदर टाई ये पड़ेगा, एक बीबी का टाई है और वो भी आदि बाप के उस पर आई है। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता दूं, इनको संजरानी साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे ये ओपन बैलेट कराएं, चाहे ये इस तरह से सीक्रेट अच्छा बैलेट। वैसे अब तो इतना टाइम नहीं रहा, लेकिन अगर ओपन बैलेट होता तो अपोजिशन को ये लगता है कि यहाँ की तादाद ज्यादा थी और वो जीत सकते थे, जिस तरह आपको लगता है कि यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में आपका कैंडिडेट जीत सकता था। चलें देख लें
ایک بریک لے کے واپس آ رہے پھر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, میں روبینہ صاحبہ آپ کے پاس آ رہا ہوں. سوال پھر سمپل سا ہے کہ یہ جو سیاسی فائدہ یا نقصان ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے اس بات کو طے کرتا ہے کہ فوج نے مداخلت کی ہے یا نہیں کی. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں پہ انتخاب جیت جائیں تو فوج نے مداخلت نہیں کی, ہار جائیں تو فوج نے مداخلت کی ہے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ لڑا رہے ہیں, حکومت کہتی ہے بڑا ٹف کمپٹیشن ہے نمبر گیمز میں, اور آپ لوگوں کے مقابلے میں بھی اگر نمبر کا فرق دیکھیں تو بہت تھوڑا سا ہے. اگر آپ کا امیدوار جیت جاتا ہے تو پھر فوج کی مداخلت نہیں ہوئی, اور اگر آپ کا امیدوار ہار گیا تو پھر آپ کہیں گے کہ فوج کی مداخلت ہوئی. یعنی یہ اس کو کہیں پہ کسی جگہ پہ لے جا کے آپ اس کو کھڑا تو کریں کسی منطق کے اوپر چیز کو. پہلے تو بہت شکریہ آپ کے سوال کا, کیونکہ پہلے بھی تھوڑا سا سوال کو آپ جس طرح سے بھی خیر لیا آپ نے. محترمہ نے کہا کہ ہم بڑی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, تو ان کو میں بتاتی چلوں کہ آئیں بائیں شائیں کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. جو بات ہے ہم بڑی کلیئر اور واضح اور ایک ہی بات اور دو ٹوک بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ جی ہماری فوج, تو میں بتانا چاہوں کہ ہم کسی غیر ملک سے نہیں آئے ہوئے, یہ ملک ہمارا بھی اتنا ہے. اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی تھرمامیٹر کہ جس سے آپ یہ ناپ سکیں کہ آپ کتنی محب وطن ہے اور یا ہم کتنے محب وطن ہیں. یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہاں کی فوج بھی ہماری ہے, یہاں کے سارے ادارے ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کے لیے ہی کام کرتے ہیں اور سب مل کر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر اگر کوئی ایشوز آتے ہیں تو جیسے آپس میں گھر میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن معذرت کے ساتھ چونکہ پی ٹی آئی کو آج تک کبھی کسی کے ساتھ بات کرنے کا نہ تو سلیقہ ہے نہ طریقہ ہے, اور نہ ہی کبھی انہوں نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر بات کی ہے. تو اس لیے اپنے جو یہ جذبات ہیں یا ان پہ جو الزامات ہم پر لگاتے ہیں, جو آپ نے ایک ڈھاوا یا ڈبہ کھولا ہوا ہے کہ جس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ الزامات پہ الزامات ہم پہ لگا سکتے ہیں, تو وہ آپ کی اپنی مرضی. اور نہ ہی, اور دوسری بات آپ نے فرمائی سرجری کرنے کے لیے جانا ہے, تو میں آپ کو بڑے کلیئر الفاظ میں بتا دوں کہ مریم بی بی نے بڑے کلیئرلی کہا کہ ان کی سرجری ہونی ہے, لیکن وہ آپ سے کوئی اجازت نہیں چاہتی اور نہ ہی ان کو کوئی اجازت آپ سے چاہیے. اور جو جہاں پر آپ نے کہا کہ الیکشن کی بات ہے, جب لاسٹ ٹائم سنجرانی صاحب کا جب الیکشن آیا تو تب جو کچھ آپ نے کیا وہ ٹھیک تھا, اور جب آپ لوگ کنٹینروں کے اندر اور باہر بیٹھ کے انہی اداروں کے جرنلز کے اوپر گھٹیا اور گفتگو غلیظ کرتے تھے, تو وہ کیا تھی؟ کیا وہ اتنی پرانی بات ہے؟ وہ بی بی اتنی پرانی نہیں ہے, وہ چیزیں بھی ریکارڈ پر موجود ہیں. ہم تو جو بھی بات ہے ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں, سامنے بات کرتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی بات غلط ہے, جس طرح کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ وہ لکھنا چاہتے ہیں خط, تو میرے خیال میں خط لکھنے میں کوئی برائی نہیں, اپنوں کو ہی لکھا جاتا ہے, کسی بار کو نہیں. اور انڈیا کی جہاں تک آپ بار بار بات گھساتے ہیں, وہ آپ لوگ گھساتے ہیں. آپ کے ہی وزیر اعظم کو لگتا تھا, جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, کہ اگر مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کے لیے اچھا ہوگا, وہ ہم سب نے دیکھا. اور جہاں تک ہمارے الیکشن جیتنے کی بات ہے, تو الیکشن جیتنے پہ تکلیف کس کو ہوئی, کون چیخا, کون رویا, کون پٹا؟ وہ آپ کے پرائم منسٹر تھے جن کو لگا کہ ہم سارے غلط ہیں, اور وہی بار بار بات کرتے تھے. ہم لوگوں نے تو ڈسکے کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, ہم لوگوں نے کہا کہ پولیس نے جس طرح گنڈا گردی کی, پولیس نے جس طرح گند کیا, اس میں ہم لوگوں نے تو نہیں کہا کہ فوج کی عمل دخل ہوئی ہے. اس میں 20 لوگ کس نے اٹھائے, وہ آروز کس نے اٹھائے تھے؟ آپ کے لوگوں نے اٹھائے تھے. اور وہ کیونکہ میں وہاں پر خود موجود تھی, اس لیے میں یہ بات بڑے کلیئرلی کہہ سکتی ہوں اور واضح طریقے کے ساتھ, کیونکہ وہ چیزیں ریکارڈ پر بھی موجود ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود بھی دیکھ لیں, کیونکہ ہم تو جو بھی بات کریں گے ہم تو آپ کے اس کے مطابق جی بہت غلط ہیں, اور آپ آسمان اور دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں چیزیں بڑی واضح ہیں, اور آنے والے وقت کے ساتھ اور بھی واضح ہو جائیں گی. پی ڈی ایم کا جو بھی فیصلہ ہے وہ مشترکہ اور متفقہ ہے, اور وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ متفقہ طور پر ہی ہے. شیلا پر یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے پہلے سے کر لیا تھا, جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہونے والا تھا تو ان کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں دیکھ رہا ہوں. ابھی آپ لوگ کیا پریمپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پڑھیں تو اس میں مداخلت وغیرہ سب نظر آتی ہے, بڑی واضح باتیں. لیکن جب ایک سربراہ کہہ رہا ہے تو ہمیں خود ہی اپنے اداروں کو عزت دینی ہے نا. اور پیپلز پارٹی کا ایک ریکارڈ ہے, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ ان کا جوڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا, بعد میں جا کے جرنلز بھی روئے ملکوں میں, ججز روئے مختلف ممالک میں, ناٹ جرنلز, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو مائی لارڈ کہتے ہوئے پھانسی پہ چڑھ گئے.
اور جہاں تک یوسف رضا گیلانی کی بھی بات ہے تو یوسف رضا گیلانی کا جو فیصلہ تھا اس پہ آج بھی پی ٹی ایم میں فواد چودھری بیٹھے، انہوں نے کہا غلط فیصلہ تھا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا، لیکن ہم نے عدالت کے فیصلے پہ عمل کیا۔ اس طرح بہت ساری مثال ہے۔ منصور اعجاز والا معاملہ جو تھا اس پہ بار چیخ پڑی کہ یہ کیا طریقہ ہے، ایکول اپرچونٹی نہیں ہے، ہم نے ہر چیز برداشت کی۔ تو اگر آپ کا ایک سربراہ کہہ رہا ہے کہ ہم انوالو نہیں ہیں تو یوسف رضا گیلانی سے آپ وہ ایک خاندانی آدمی ہیں، وہ یو ٹرن نہیں لیتے، وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور ہمیں خیال میں ہمیں کہنا بھی چاہیے۔ نہیں شیلا اپا دیکھیں وہ ایسے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، انہوں نے اپنی سیاسی گیس دیا تھا۔ کہا بھی گیا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اب سیاسی گیس کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہی، اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل قرار دیا تھا، انہوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا، کلیئرنس سرٹیفکیٹ، کیا اب آپ دے سکتے ہیں دوبارہ اس مرتبہ، یا آپ کو لگتا ہے نہیں اب نہیں ہے؟ یہ نہیں، میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتی وقت سے پہلے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ملک صحیح اسی دن ہوگا، اور بگڑا بھی تبھی تھا جب اداروں نے اپنے ڈومین سے نکل کے کام شروع کیا، اور صحیح بھی اسی دن ہوگا جب ادارے اپنی ڈومین میں رہیں گے جو کہ آئین نے متعین کی ہے۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ان کی پارٹی میں کسی ایک نے، عبدالقادر صاحب جن کے لیے کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں 70 کروڑ میں سب سے زیادہ جو ہے بولی لگتی ہے، اور پھر اپنی پارٹی سے ہٹایا، اور پھر باپ نے اپنے پاس لے لیا، پھر اپنے وڈرا کر لیا، شامل ہو گئے، وہ سارے کھیل سب کو پتہ ہے۔ تو وہ شامل ہوئے ہیں، تو یہاں پہ آفریدی صاحب بھی شامل ہوئے ہیں باقاعدہ، تو آپ کا ایک اگر بڑا ہے تو ہمارا بھی ایک بڑھ گیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا آج جو 4 سینیٹرز نہیں آئے تھے ان کے علاوہ آپ کے اور کون لوگ نہیں آتے، کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اصل جو آپ کے اصول ہیں اس کے حساب سے تو ہم اکثریت میں نہیں آپ اکثریت میں ہیں، لیکن آپ کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ لوگ بڑی پہلے بتا دیتے ہیں۔ گیلانی صاحب نے ہمیں وقت سے پہلے بتایا تھا، میں صرف یہ جانا کوئی سازش کو نظر تو نہیں آ رہی آپ کو، کیونکہ وہ ان کو لگ رہا ہے یہ ملن نے بھانپ لی ہے۔ ہاں بالکل، وہ انسان کا اپنا محسوس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں کسی کو نہیں پتہ چلتی، دوسرے کو پتہ چل جاتی ہیں، کیونکہ صادق سنجانی کا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، آپ اکثریت میں تھے پھر بھی ہار گئے تھے۔ جس طرح آج شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ 17 لوگ بکے، وزیر اعظم کو معلوم ہے 13 نے پیسے لیے، لیکن جس طرح آج ان سے ہفتے کے دن ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا، اس طرح اس دن بکنے والے زندہ ضمیر ہو گئے تھے اور ان کی حمایت ایکسیپٹ کی گئی تھی۔ تو ان لوگوں نے بہرحال کہیں نہ کہیں سے یہ بات لیک ہوئی تھی، دیکھا تو نہیں جا سکتی ہے۔ یہ ویسے سوال آپ کا انٹرسٹنگ ہے، اس میں ایک چیز ان سے پوچھنی چاہیے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑا ان پہ برڈن تھا۔ شیلا صاحب یہ بات ویسے پوچھنی چاہیے، یہ سننے میں آیا تھا، عالیہ حمزہ صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا حفیظ شیخ کو ووٹ دیا، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا اور اپنے پیسے، یعنی ان کو بھی چاہیے تھا سب کو پیسے لے لیتے۔ پھر اگر کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی سزا جزا کا چکر نہیں ہے، انہوں نے بھی انہی سیٹوں پہ بیٹھنا ہے، وہیں پہ انجوائے کرنا ہے، تو پھر کیا فرق کیا پڑا؟ دونوں کے ساتھ تو ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے، یعنی آپ بھی وہیں بیٹھیں گی اگر آپ نے حفیظ شیخ کو ووٹ دیا ہے، اور آپ کی وہ ساتھی جنہوں نے پیسے لے کر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا وہ بھی وہیں بیٹھے گی، تو کیا فرق پڑا؟ اچھا، سب سے پہلے تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوتی رہی اور میں نوٹ کرتی رہی کہ میں ان کا کیا جواب دوں۔ رومینا صاحبہ نے بڑے دعوے کیے، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ویسے تو ان کی سنتی نہیں ہے نہ مریم بی بی نہ نواز شریف صاحب، انہیں بھی ذرا سمجھا دیں، وہ بھی اداروں کو ملائن نہ کریں، ہمیں بڑا اچھا لگے گا، نہ جلسوں میں کریں نہ لائیو کانفرنسز میں کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا، شاید وہ آپ ہی کی بات سن لیں۔ پھر جی یہ انہوں نے کہا جی مودی کو ہم نے کہا،
इनके अपने एमपीएस कहते रहे कि मोदी किसका चचा है, इनके अपने एमपीएस कहते रहे कि मोदी का यार कौन है। तो हमें तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने एमपीएस से पूछें कि वो आपकी लीडरशिप पर किस तरह का अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हमें तो इस बारे में मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है। और इनका सर अफसोस जायज है, जरदारी साहब ने इनको अपनी बी टीम बना दिया। जिस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए, गड़ी खुदा बश में इनके माथे टिकवाए, उसके बाद उन्होंने यहां पर अपना सेनेटर बनवा दिया और इनके सेनेटर को हरवा दिया। और अब इन्हीं के थ्रू सेनेट का जो चेयरमैन है वो बनवा रहे हैं। और इनके लिए क्या आया, चले हमारा तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, इनका अपना शायद जो है सेनेटर भी बन गया, इनके हिस्से में तो वो मुक्के लाते ये सारी बदतमीजियां ही आई हैं। तो इनका बनता है इतना गुस्से में। जी मैं शैला पा आ रहा हूँ, एक मिनट जरा बात मुकम्मल हो अब जाए। मैं शैला बीबी को अब मैं शैला बीबी की बात कर लूं। ये बड़े जी दावे करते हैं सर, इनके लिए जब इनको करप्शन करने की इजाजत दे देना तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, इदारे अपने डोमेन में भी काम कर रहे हैं। यानी ये एवन फील्ड बना लें, ये ओमनी ग्रुप के तरह से लूट लें, सिंध में ये करप्शन कर लें, जिस तरह कभी कर लें, तब इदारे डोमेन के अंदर रहते हैं। अदरवाइज ये भी नारा लगाते हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो इनकी ये बातें हम नहीं भूले। फिर ये जो मुझे कह रही थी ना खानदानी यूसुफ रजा गिलानी, जी बिल्कुल खानदानी, जो एक हार पे कुर्बान हो जाते हैं वो तो बहुत बड़े खानदानी होंगे। $60 बिलियन का टीका लगाकर गए हैं वो सिर्फ जरदारी साहब के आगे अपने घुटने टेक कर, और इस अवाम को, और वो तो अवाम के बारे में कहते थे जिसको पाकिस्तान पसंद नहीं है छोड़ के चला जाए। और हज स्कैंडल ले लें, एफिड्रिन केस ले लें, कहां कहां ये सब लोग इन्वॉल्व नहीं है। सर मेरी एक बात सुने, हम रात के अंधेरे में हमने कोई वारदात नहीं डाली, हमने किसी के जमीर नहीं खरीदे, हमने किसी के पैसे की बोली नहीं लगाई। दिन के उजाले में सबने आकर वोट दिया है, सबने आकर कहा। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बहादुरों का वो बंदा जो मेरे सामने जाकर ऑपोजिशन में बैठेगा मैं उसे सलाम भी करूंगा और उसकी इज्जत भी करूंगा। देखिए मेरी एक बात सुने, मतलब मैं हैरान, एक धमकी वाला लेटर भी था, मोरालिटी है, भूल गए आप। सर एक सेकंड, ये किस तरह, सर नहीं ये किस, सर एक सेकंड, एक मिनट, ये किस तरह की मोरालिटी है कि जो बेच रहा है वो सरे आम उसको कहा जा रहा है कि एक जरदारी सब पे भारी। हाँ, जो पैसे दे के खरीदता है, जो सिर्फ करप्शन करना जानता है, जो यहाँ पर सिर्फ का सिर्फ ये जितना सियासत का जो है ना, सबने अवाम ने आज ये देख लिया कि एक बंदा है जो चाहता है कि यहाँ से पैसे की सियासत खत्म हो, एक बंदा है जो अपने लोगों के भी अगेंस्ट आकर अच्छा खत्म चले हो जाए। वो ये चाहते हैं, लेकिन मैं ऑपोजिशन से मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे बहुत ज्यादा ये सवाल मुझे तंग करता है। मैं आपके वापस आता हूँ, लेकिन ये इरिटेट करती है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की जो वीडियो है वो सुन के मैं तो वाकई हैरान हो गया था। और मेरे लिए वो एक सदमे की तरह की चीज़ थी कि यार ये करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हैं, ये फंड्स की बातें कर रहे हैं, ये उनको ये कह रहे हैं कि वोट ऐसे ख़राब कर देना, तुम अगर तुम्हें मौका मिले तो हमें डाल देना, ना मिले तो ख़राब कर देना, और ख़राब करते हुए उसके ऊपर ये नंबर लगा देना। और फिर बाद में जी एमक्यूएम का तरह रेट ज़्यादा चल रहा है, फलां का रेट कम चल रहा है। आप लोगों को, दोनों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को कुछ हैरत नहीं हुई आपको इस किस्म की ये कॉल सुन के एक साबिक वज़ीर आज़म के बेटे की? आपका सवाल इस टाइम किससे है? अब दोनों से ही है, पहले आप बता दें फिर मुझे शैलापा बता दें, दोनों बता दें मुझे, और क्विकली मुझे इसका जवाब दें। जी शैलापा पहले आप कहेंगे या मैं कह लूं? अब तो इजाजत भी मांगते हैं एक दूसरे से, जो मर्जी बोल। आलिया ने उस पे काफी घुमा के कहा, जिस तरह अली हैदर ने कहा हाँ इस वीडियो में मैं हूं, और जिस तरह पीटीआई के लोगों ने कहा हम स्टिंग ऑपरेशन करने गए, तो जो चीज़ आपने रिकॉर्ड कर ली वो कर ली। असल बात तो ये है कि वो जाए, उनको इलेक्शन कमीशन में बुलाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पकड़े तो आपने खुर्शीद शाह को भी है, 13 उनके फ्रंट वो बेगुनाह हो सकते हैं इन बातों से। पकड़ा तो आपने जरदारी साहब को भी था। मैं तो कह रही हूँ ना कि अली हैदर गिलानी को बुलाएं, उसने कहा है ये मेरी वीडियो है, और जो वहाँ पे बात है वो दूध का दूध पानी का पानी करा ले। जो स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे उनको बुला ले कि आपने तो किए नहीं वोट। मैं शैलापा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो बिल्कुल पैसा 1 रुपया भी आपने ना दिया हो, बहुत मुमकिन है। चले मान लेते हैं 1 रुपया भी नहीं दिया अली हैदर ने,
لیکن سابق وزیر اعظم کا بیٹا کروڑوں روپوں کی باتیں کرے, اس طرح لین دین کی باتیں کرے, یہ باتیں بھی آپ کو سمجھ آتی ہیں؟ یعنی میں آپ کو ویسے ہی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جس طرح کی چھوٹی کوئی مجھے ٹریپ جتنا مرضی کر لے میرے منہ سے جھوٹ تو نہیں نکلوائے گا. مجھے کوئی جتنا مرضی ٹریپ کر لے میرے منہ سے غلط بات تو نہیں نکلوا سکتا. یعنی میرے پاس کوئی آدمی آ جائے بھیس بدل کے اور سٹنگ آپریشن کرے اور میرے منہ سے یہ نکلوا دے کہ جی میں فلاں چیزیں نہیں مانتا. جی آپ بتا دیں میں بات کر رہی ہوں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں شیلا آپ بات کر رہے ہیں, پھر باقی بریک کے بعد کریں گے. شیلا آپ بات کریں, پھر باقی بریک کے بعد کریں گے. جی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو ان کی ویڈیو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے نا. ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے, جو بھی ادارہ ہے, آپ وہاں پہ جائیں, اس کو جو حقیقت ہے وہ کروائیں. لیکن ایک بات عالیہ حمزہ سے میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ جو آپ کا طریقہ ہے الزام لگانے کا آدھی بات پہ, تو اس میں یہ عرض ہے کہ وہ جو ہار کا واقعہ ہے جس کو آپ بڑا سا منہ کھول کے کہہ رہی ہیں, آپ فیصلہ سن لیں اس پہ عدالت کا, اور سب کا کیا ہے, ہار آپ کی نصیب ہو جائے گی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں یوسف رضا گیلانی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ غفلت جو ہے اے ڈی سی کی ہے. آپ فیصلہ بھی پڑھا کریں نا, صرف الزام لگا کے الزام خان کی قیادت میں نہ چل پڑا کریں. اور اپنی حالت دیکھیں کتنی پتلی ہو گئی ہے, کتنی پتلی ہو گئی ہے کہ جے یو آئی ایف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ڈپٹی چیئرمین شپ قبول کر لو. حد ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے. لیکن ایک بریک لیں, بریک لیں. یہ ویسے مزے کا انٹرسٹنگ ہے کہ جے یو آئی ایف کو کون دے گا ڈپٹی چیئرمین شپ, پی ٹی ایم دے گی یا پی ٹی آئی دے گی, اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. لیکن ایک ہار سے مجھے یاد ہے, ایک کوٹیکنا ریفرنس تھا, اس کا بھی ایک ہار تھا, اور وہ سوئس گورنمنٹ نے خط لکھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو کہ آپ اس لیٹر کا ہمیں جواب دیجئے, اگر آپ کی حکومت کی یہ ملکیت ہے تو آپ یہ پراپرٹی ہم سے واپس لے سکتے ہیں. تو وہ ٹائم بارڈ ہو گیا, نواز شریف صاحب نے خط ہی نہیں لکھا 3 مہینے, اور پھر وہ سوئس حکومت سے ہمیں وہ والا ہار یا پراپرٹی واپس نہیں مل سکی. بریک لیں, بریک لے کے واپس آتے ہیں, پھر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. جی رومینہ خورشید عالم صاحب, اب آپ بات کر لیں اسی پہ. وہ ویڈیو آ گئی اور سب نے سن لی اور انہوں نے کہا جی میری بھی ہے, اور سارا تذکرہ بھی پیسوں کا. جی بالکل عمران صاحب, آپ کی اجازت سے بات یہ ہے کہ وہ تو ویڈیو پکڑی گئی, لیک ہو گئی, تو وہ بیچارے ڈیفینس میں بھی آگے, ورنہ اچھا خاصا اگر وہ چنگا پلا سودا چل رہا تھا, وہ وہی تھے جو پارٹی میں پھر سب سے آگے تھے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ جہاں انہوں نے اتنے سارے محترمہ نے ہمارے پہ بچھاڑ کر دی اور وفادار اور محب الوطن بن گئے اور ہم شاید کوئی اور بن گئے, تو ان لوگوں کے لیے کہ وچو وچو کھائی جاؤ, اتو رولا پائی جو. آپ کو عبد القادر صاحب کا ٹاک شو جیو کے اوپر یاد ہوگا, اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے کس کو دینے ہیں پیسے, پی ٹی آئی کے ہیں, میں نے اس کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی دینے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ تو ریکارڈ پہ. اور آپ نے دیکھا اس کے آج آ بھی رہے, اور واقعی آپ دیکھیں پہلے ان سے ٹکٹ واپس لے لی گئی کیونکہ ورکرز نے شور ڈالا تھا. آج آپ نے ان کے گلے میں دوپٹہ بھی ڈال دیا کیونکہ آپ ورکرز تو شور نہیں ڈال رہے, آپ تو ورکرز کی سنتے ہیں. دوسری بات, محترمہ نے مجھے کہا کہ میری تو مریم بی بی یا میاں صاحب نہیں سنتے ہوں گے, تو بی بی آپ کا لیڈر آپ کی نہیں سنتا ہوگا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں دوسری دفعہ پارلیمنٹ میں اسی وجہ سے آئی ہوں, میرا کوئی پولیٹیکل یا پیسوں کی حیثیت سے نہیں, اپنے کام کی وجہ سے آئی ہوں, اور مجھے میرے لیڈرشپ نہیں آئی تھنک پرسنل اٹیک نہیں تھا. آپ کو کوئی بھی بات کسی پہ وہ یہ کہہ رہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو شاید ان سے ڈیفرنٹ ہے, کا شوق ہے, وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو پہ شاید کوئی بات ہو رہی تھی, کوئی پرسنل اٹیک آئی تھنک نہیں تھا. جی لیکن میں وہ ہم یہاں کرنے بھی نہیں دیتے کسی کو بھی. ایک بات اور کہہ دوں, جی پلیز. ہم عمران صاحب ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی کہ ان کی گوش گزار کر دوں کہ ہم تو واقعی جی بڑے کرپٹ ہیں, لیکن ہمارا ہر لیڈر جو ہے وہ جیل کی اور قانون کو دیکھ کے عدالتوں کو فیس کر کے آئے ہیں. آپ کا وزیر اعظم سو کال جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ کتنی دفعہ عدالت میں پیش ہوا ہے. فورن فنڈنگ کیس میں کیا ہوا, براڈ شیٹ میں پورے جہان میں آپ کا منہ کالا ہو گیا, باہر کے ملکوں میں آپ پاکستان کے اثاثے منجمد کراتے پھر رہے ہیں, اور بعد میں آپ الزامات ہم پہ لگاتے ہیں. ہماری تو ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے لیول تک ہر بندہ جو ہے وہ
قانون کو قانون کے سامنے جاتے بھی ہیں, اداروں کی عزت بھی کرتے ہیں, اور جہاں پر ہمیں کوئی شکایت ہوتی ہے ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم آپ کی طرح یہ نہیں کرتے کہ اوپر سے جو ہے وہ آپ صاف اور شفاف ہے, اندر سے آپ پورے کام جو ہے اپنے پورے کریں. اور آپ ہی کیا, مجھے آپ بتانا پسند کریں گی کہ اعظم سواتی جتنا بڑا ان کے اوپر ایلیگیشن آیا, کہاں ہے وہ آج آپ نے ان کو ریلوے کا وزیر بنا دیا. خسرو بختیار, کتنے لوگوں پہ الزامات آتے ہیں, وہ کہاں گئے؟ آپ کے ہاں یہ محترمہ یہ روٹین چلتی ہے کہ جو جتنی بڑی گالی دیتا ہے, کیونکہ گالی مکے اور دھونس کی سیاست آپ لے کر آئے ہیں, ہم نہیں. مورل ویلیوز آپ لوگوں کی وجہ سے کھوئی گئی ہیں, ہماری وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم آج بھی عزت کرتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ, صاف مطلب یہ ہے کہ شریف خاندان, ان کی فیملی, وہ سارے لوگ عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں اور اداروں کا احترام کرتے ہیں, جبکہ آپ لوگوں نے ایسی کوئی مثال قائم نہیں کی. سر میں تو بڑی ان کی باتیں سن کے امپریس ہوئی ہوں جی. بالکل عدالتوں کا انہوں نے مقابلہ کیا, کس طرح سے وہ سپیڈ لگا کے چڑھے ہیں جہاز کے اوپر, یہاں پلیٹلیٹس اوپر نیچے ڈاؤن ہو رہی تھی, چڑھے ہیں جہاز کے اوپر. ایسا ان کو دھوکہ دے کر پہلے بھی ایک دفعہ گئے تھے, دوبارہ گئے. ان کی ٹاپ سے لے کر لیڈرشپ, ان کے بیٹے بھگوڑے, ان کو داماد بھگوڑے, ان کے سمدھی بھگوڑے, سب تو عدالتوں سے بھاگے ہوئے. عدالتیں بلا کے تھک گئی ہیں, وہ آتے ہی نہیں ہیں. اب میں اس پہ ان کو کیا کہوں, مطلب اگر یہ اس پہ فخر کرتی ہیں تو یہ کر سکتی ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے عدالتوں کو کبھی فیس نہیں کیا. میرا یہ خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی 23 سالہ پرانی رسیدیں نکالی, کرکٹ کے دور کی, عدالت میں پیش کی ہیں. عدالت سے صادق اور امین, سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے. ان کی طرح مریم بی بی ضمانت پہ باہر ہے, مجرمہ ہے, عدالت نے ان کو ڈکلیئر کیا, احتساب عدالت نے کیا ہے. میاں صاحب فرار ہیں, اور میاں صاحب کو بھی عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے, نا اہل بھی ڈکلیئر کیا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ کرپشن پہ ہے. اور اسی طرح سے زرداری صاحب تو آج بھی اپنے مقدمے بھگت چکے ہیں. 200 ارب کی پلی بارگین اومنی گروپ والے کر چکے ہیں. یہ کس دنیا میں رہتے ہیں, اور یہ اومنی گروپ والے کریں, ہمارا اس سے کیا تعلق؟ سر ایک سیکنڈ, تو اومنی گروپ کس کا ہے؟ مطلب میں تو یہ کہتی ہوں کل کو تو جس کا بھی ہے, اس کا ہم سے کیا تعلق؟ ڈس آن کر دیتے. اس کا ہم سے کیا تعلق بھائی؟ ایک بات سن لے, پی ایم لیکن بلاول ہاؤس کے بلز جو ہیں وہ اومنی گروپ پے کرتا رہا ہے بہت سارے. جو بھی ہے آپ اس کو زرداری صاحب کا ثابت کریں, صدقے کے بکرے ہوں, چاہے لانڈری کا بل ہو, چاہے ناشتے کا بل ہو. بہت سارے بل بہت سارے لوگوں کے دیتے ہیں. عمران صاحب کے گھر کی دیوار بنوا دیتے ہیں, سڑکیں بنوا دیتے ہیں, کچن چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں وقت ختم ہو گیا میرے پاس, لیکن میں ایک چیز کہہ دوں, وقت ختم ہو گیا, لیکن ایک چیز میں تینوں سے عرض کر دوں. وقت ختم ہو گیا کہ کوئی بنی گالا کے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھرتا ہے, کوئی اومنی والا جو ہے وہ بلاول ہاؤس کے بل بھر دیتا ہے, کوئی کسی کے بل, کوئی عوام کا بل بھی بھر دے, کبھی کوئی عوام کا بھی صدقے کا بکرا لے آئے, کوئی عوام کے ناشتے کا بل بھر دے, عوام کی لانڈری کا بل بھر دے, اس کا بجلی کا بل بھر دے. یہ آپ ہی لوگوں کے بل کیوں بھرتے ہیں لوگ؟ اس کا جواب جس دن آپ سے مانگا گیا نا, تب بہت کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.